تو چینلز نے ایسے نمونے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ ایسی چول ماریں جس کی وجہ سے وہ چینل ڈسکس ہو. نہ ہی یہ جینون صحافی ہے، نہ ہی یہ جینون بلوچ ہے. تو جنوبی پنجاب کے جو بلوچ ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت نوجوان ہیں. ایک بدتمیز شخص ہی جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ اس طرح کی لینگویج استعمال کر سکتا ہے. آپ اسٹوپڈ آدمی، تمہیں یہ نہیں پتا کہ ایک خاتون جو ہے وہ تم سے عمر میں بڑی ہے، تمہیں ذاتی اختلاف ہو، 100 قسم کے اختلاف ہو. ہمارے ہاں یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ جو شخص جتنا بڑا بدتمیز ہے وہ شاید اتنا بڑا صحافی ہے. ہی از اونلی اٹینشن سیکر. آپ میں سے جو جینون صحافی ہیں، کبھی کسی نے اس قسم کی لینگویج استعمال کی ہے جو اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کے خلاف اگر کوئی شخص ایسی لینگویج استعمال کرے تو خدا کے لیے ایک جو ان پڑھ جاہل قسم کا بندہ جس کو نالج کے سپیلنگ نہیں آتے، میاں والی کے ڈویژن کے جو لڑکے تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے قیادت سے کہا تھا کہ ہم اس کو پھینٹی لگائیں گے. میں بلوچ اس لیے اگین نہیں کہوں گا کیونکہ بلوچوں کی کچھ روایات ہوتی ہیں. طیب بلوچ کو اس دن بھی مار پڑنے لگی تھی جس دن اس نے کمرہ عدالت میں عمران خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. احمد خان نیازی جو عمران خان صاحب کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے کوارڈینیٹر بھی تھے، ان کے پاس جو ہے میاں والی ریجن کے اور کے پی ریجن کے لڑکے آئے کہ ہم اس کو پھینٹی لگائیں گے جب یہ باہر نکلے گا. لیکن اس وقت کی قیادت نے کہا کہ ہمارے پاس اور بہت سارے ایشوز ہیں اور پارٹی پھنسی ہوئی ہے، تو کسی بھی اور کنٹروورسی میں نہ جاؤ اور اس کو دفع کرو، یہ اتنے لیول کا بندہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو بول سے فارغ کر دیا گیا. یہ جو پروگرام کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ چینلز کو جو ہے کچھ ایسے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یار یہ کیا نمونہ بٹھا دیا ہے، کیونکہ اسی سے ریٹنگ آتی ہے، اسی سے لوگ دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کو ایک پروگرام دیا گیا تھا بول ٹی وی پہ، اور یہ چند دن ہی اس نے کیا تھا. اس کے بعد اس نے، چونکہ ظاہر ہے کوئی مٹیریل تو ہے نہیں، نہ ہی یہ جینون صحافی ہے، نہ ہی یہ جینون بلوچ ہے، کیونکہ آج تک کسی بھی صحافی کو، جینون صحافی کو، کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی وجہ سے مارنی پڑی. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بے تحاشا صحافی ہیں جو جینون صحافی ہیں، جن کے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ جو ہے اختلافات رہے، ایشوز رہے، پرسنل ایشوز بھی رہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے، اسی طرح مقننہ کے ساتھ رہے، اسی طرح جو باقی آپ کی بیوروکریسی ہے اس کے ساتھ رہے. لیکن آج تک کسی جینون صحافی نے خاتون کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جو کہ اس موصوف نے کی. لائک وائز آپ دیکھ لیں ہسٹری آف بلوچ پیپل، کہ آپ بلوچوں کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے جو بدترین دشمن تھے ان کی عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ احترام کے ساتھ جو ہے بات کی ہے، تمیز کے ساتھ بات کی ہے اور ان کو عزت دی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ نہ یہ جینون صحافی ہے، نہ یہ جینون بلوچ ہے. اور ٹو بی آنیسٹ، اب یہ اگر کسی کو برا لگے تو آئی ایم سوری فار دیٹ، کہ میں نے آج تک اتنا گہرا ساملا بلوچ بھی نہیں دیکھا. آپ بلوچستان کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، یا آپ ایون یہ جو سرائکی، چونکہ یہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، تو جنوبی پنجاب کے جو بلوچ ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت نوجوان ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں کا بلوچ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بدتمیز شخص ہی جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ اس طرح کی لینگویج استعمال کر سکتا ہے. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو بہن ہے نورین. آپ اسٹوپڈ آدمی، تمہیں یہ نہیں پتا کہ ایک خاتون جو ہے وہ تم سے عمر میں بڑی ہے، تمہیں ذاتی اختلاف ہو، 100 قسم کے اختلاف ہو، تم نورین صاحبہ کہہ سکتے ہو، نورین آپا کہہ سکتے ہو. آپ تمہارے علاوہ بھی جب علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کوئی پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہیں تو مختلف چینلز کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، رپورٹرز وہاں پہ ہوتے ہیں، جن کے چینلز کی پالیسی جو ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی ہے. لیکن تم نے دیکھا آج تک کہ کسی نے بدتمیزی کی ہو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، نورین خان صاحبہ کے ساتھ، یا وہاں پہ کسی اور جو ہے پارٹی کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہو؟ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پلانٹڈ ہے اور کسی نے رکھا ہے اس کو، تو وہ لوگ پاگل ہیں جو ان کو رکھیں گے، اس جیسے بڑبونگے شخص کو رکھیں گے. ہی از اونلی اٹینشن سیکر. اور اس نے پہلے بھی یہ حرکتیں اسی وجہ سے کی تھیں کہ اس قسم کی کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کروں گا تو میں لائم لائٹ میں آ جاؤں گا. اور جیسے میں نے کہا کہ چینلز کو اس قسم کے بڑبولے چاہیے ہوتے ہیں کہ جو سکرین پہ آ کے اس قسم کی بڑبونگیاں ماریں، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ تھوڑی سی ریٹنگ آئے یا لوگ ڈسکس کریں کہ اچھا یار یہ کس چینل کا اور کون سا پروگرام تھا، یہ کس قسم کی حرکتیں یہ رپورٹر کر رہا ہے. تو چینلز نے ایسے نمونے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ ایسی چول ماریں جس کی وجہ سے وہ چینل ڈسکس ہو، ٹی آر پی آئے اور لوگ ڈسکس کریں. اب سارے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار وہ بول ٹی وی کا ہے، بول ٹی وی کا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید اب آئی ڈونٹ نو ابھی کرنٹلی یہ بول کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ کام کر رہا ہے. اس وقت جو میں نے کہا کہ اس وقت بھی اس نے جب بدتمیزی کی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو ایک تو اس کو جو ہے پروگرام سے ہٹا دیا گیا تھا، دوسرا اس کی نوکری بھی جانے لگی تھی. پھر اس نے بہت ساری منتیں ترلیں ہمیں بتایا گیا کہ اس نے کی. پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطہ کیا کہ جی خان صاحب سے کہیں مجھے معاف کر دیں. پی ٹی آئی کی قیادت سے کہا کہ جی آپ، میری نوکری کا سوال ہے، میں جنوبی پنجاب سے ہوں اور میری روٹی ہے، روزی روٹی ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی کہا کہ دفع کرو یار، اس کا یہ معیار نہیں ہے، ہمارا یہ معیار نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنے مقابل سمجھیں. طیب بلوچ کے علاوہ ایک اور صحافی بھی ہیں اس دن جس کو جو ہے نا مار پڑی ہے یا جس کو دھکے پڑے ہیں. یہ وہ شخص ہیں جس نے بات شروع کی اور اس نے وہاں جا کے جیسے ہی علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے لگی تو وہ گیا اور اس نے کہا کہ جی ہمارے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ فیصل جاوید خان کتا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا.
یہاں سے بات شروع ہوئی، پھر یہ کود پڑا اور وہ جو شخص تھے اس کو تو باہر نکال دیا، آلریڈی اس نے ریزسٹ نہیں کیا، اس کو باہر نکال دیا، مجمع سے باہر نکال دیا گیا، وہ پیچھے کہیں جا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ چونکہ بعد میں آیا ہے اور پیچھے اس کی جگہ تھی، یہ آگے جانے کی کوشش کرنے لگا، پھر اس نے سوال کرنا شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، آپ ابھی رکو، بعد میں سوال لیں گے۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنی وہی ہٹ دھرمی اور وہی اٹینشن سیکنگ جو اس کی ایفرٹس ہوتی ہیں اس نے کی، جس کی وجہ سے اس کو مار پڑی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی طور پہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی مین ہینڈلنگ ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو میرے صحافی دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صحافت پہ حملہ ہے اور صحافیوں کے حقوق کی آواز ہم بنیں گے اور ہم جو ہے اس پہ مظاہرہ کریں گے، ذرا آپ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں، ذرا آپ اس کی گفتگو دیکھ لیں جو یہ کرتا رہا ہے۔ آپ میں سے جو جینون صحافی ہیں، کبھی کسی نے اس قسم کی لینگویج استعمال کی ہے جو اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف، اور جو دوسری پارٹیوں کے ہمارے دوست ہیں ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہی شخص کل کو اگر میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ایسی لینگویج استعمال کرے تو وہ بھی اتنی قابل مذمت ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے خلاف اگر کوئی شخص ایسی لینگویج استعمال کرے وہ بھی اتنی قابل مذمت ہے۔ آصفہ بھٹو صاحبہ کے خلاف کوئی شخص ایسی لینگویج استعمال کرے وہ بھی اتنی قابل مذمت ہے۔ تو خدا کے لیے ایک جو ان پڑھ جاہل قسم کا بندہ جس کو نالج کے سپیلنگ نہیں آتے اس کو صحافی مت کہیں، یہ صحافیوں کی توہین ہے۔ اور جو صحافی یہ نعرے لگا رہے ہیں نا کہ یہ صحافت پہ حملہ ہے، وہ بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں، وہ بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں۔ ادروائز آپ کسی بھی صحافی سے آف کیمرہ پوچھ لیں کہ آپ اس کو صحافی تسلیم کرتے ہیں، وہ آپ سے کہے گا کہ نہیں میں نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافت کے بھی کچھ اصول ہیں۔ ایک صحافی کو ان بائسڈ ہونا چاہیے، ایک صحافی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ایک صحافی کو تمیزدار ہونا چاہیے، ایک صحافی کو جو ہے وہ اپنے کنڈکٹ سے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ وہ معاشرے کا ایک رسپانسبل سٹیزن ہے جس کے کاندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے، صرف انفارم نہیں کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، اویئرنیس ریز کرنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ شخص، یہ جاہل شخص کون سی ایجوکیشن معاشرے کو دے رہا ہے یا یہ کون سی انفارمیشن دے رہا ہے معاشرے کو؟ آئی ایم سوری فار مائی ورڈز، لیکن جاہل کو جاہل ہی کہا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے کال و فعل سے ثابت کیا ہے۔ اور میں اگین یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کو اس دن بھی مار پڑنا تھی جس دن اس نے عمران خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میاں والی کے ڈویژن کے جو لڑکے تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے قیادت سے کہا تھا کہ ہم اس کو پھینٹی لگائیں گے، تو تب احمد خان نیازی اور باقی لوگوں نے کہا تھا کہ یار چھوڑو اس کو، ابھی ہمارے اور اتنے مسائل ہیں، اس کو کیوں تم لوگ جو ہے اتنی توجہ دے رہے ہو۔ تو اس پلیٹ فارم سے طیب صاحب سے گزارش ہے، میں بلوچ اس لیے اگین نہیں کہوں گا کیونکہ بلوچوں کی کچھ روایات ہوتی ہیں، تو طیب صاحب خدا کے لیے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزت کرنا سیکھیں، اور اگر آپ نے لائم لائٹ میں آنا ہے تو اچھا کام کر کے آئیں، ٹھیک ہے، محنت سے کام کریں، کچھ تمیز سیکھ لیں، تمیز کے ساتھ کام کرنا سیکھ لیں، کچھ جرنلزم کی ایتھکس پڑھ لیں، کچھ تھیوریز پڑھ لیں، کچھ کورس کر لیں، کسی ادارے سے جا کے جو ہے یہ نمل سے جا کے کورس کر لیں، شارٹ کورسز کراتے ہیں، وہاں سے کورس کر لیں۔ اگر وہاں بھی نہیں جاتے تو ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو تھوڑا سا سکھا دیں گے کہ سوال کیسے کرنا ہے، پولائٹلی سوال کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو ان بائس کیسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کی عزت کیسے کرنی ہے۔ یہ بیسکس ہیں، یہ جرنلزم میں نہ بھی ہوں تو یہ ویسے بھی بیسکس ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ جو شخص جتنا بڑا بدتمیز ہے وہ شاید اتنا بڑا صحافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، باخدا ایسا نہیں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔